تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ النحل۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں النحل کا لفظ مستعمل ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی النحل رکھا گیا۔ اس کی آیات کی تعداد 128، کلمات کی تعداد 2840 اور حروف کی تعداد 7707 ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں۔ مضامین: جبل ابی قبیس کے دامن میں مکہ کا شہر ہے، یہاں کے بازار نوادرات عالم سے بھرے پڑے ہیں، اس کی منڈیوں میں مختلف اجناس کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ جزیرہ عرب کا ہر آدمی یہاں کے بسنے والوں کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبائل جن کا پیشہ ہی راہزنی اور قزاقی ہے، وہ بھی ان کی دل سے عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہ شہر اتنا بارونق کیوں ہے؟ اس کے باشندوں کا اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خشت اول حضرت خلیل علیہ السلام کے پاک ہاتھوں نے رکھی، اور یہاں کے بسنے والوں کی اکثریت آپ ہی کی نسل سے ہے۔ لیکن وہ دین جس کی اشاعت کا یہ شہر مرکز بنایا گیا تھا، وہ عقیدہ جو حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، وہ ناپید ہو چکا ہے۔ کعبہ جسے خداوند وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں اب 360 بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ نسل ابراہیم باقی ہے، لیکن دین ابراہیم کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتا ہے اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ۔ مکہ کے خاموش ماحول میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ توحید کا نعرہ بلند ہونے پر اہل مکہ کا رد عمل حیرت، نفرت اور عداوت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا اب سنگ دلانہ تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے آبائی عقائد، نظریات اور رسوم کے تحفظ میں ہی اپنی بقا کا راز مضمر سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان کے عقائد و نظریات پر کوئی آنچ آئی تو ان کا وجود تک مٹ جائے گا، اور اپنا وجود کسے عزیز نہیں۔ اس لیے وہ ہر قیمت پر اپنے فرسودہ نظام حیات کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی سادگی، سچائی اور معنویت کے سامنے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی۔ دلائل کے میدان میں ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن قرآن کے حسن بیان اور دل موہ لینے والے اسلوب نے انہیں مبہوت اور ششتر کر دیا ہے۔ ان کے لرزہ خیز مظالم کے سامنے اہل ایمان کی ثابت قدمی اور استقامت نے ان کی شمشیر ستم کو کند کر دیا ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کی فہم و دانش کی قوتیں خود ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس قلبی اور ذہنی کشمکش نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن حق قبول کرنے کے لیے وہ کسی قیمت پر آمادہ نہیں۔ انہوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی خوب کس کر باندھ لی ہے۔ تان و تشنی، تمسخر و استہزاء، بہتان تراشی اور نامعقول اعتراضات کے تیروں کے سوا ان کے ترکش میں کچھ بھی نہیں رہا، اور وہ انہیں بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی مکرم اس کی مخلوق کی سچی خیرخواہی میں سرگرم عمل ہے۔ وہ بہتان تراشی اور نامعقول اعتراضات کا طوفان برپا کر کے فضا کو تاریک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حبیب انہیں قرآن کریم کی شیریں اور نور صداقت سے درخشاں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محبت اور پیار کا دامن پھیلاتا ہے۔ وہ ناروا پھپتیاں کستے ہیں اور یہ اپنے دل نواز تبسم سے ان کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انہی حالات میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات طیبات میں ہدایت پذیری کا وہ سارا مواد موجود ہے جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اسلام کے جن نظریات کو کفار عقل اور مشاہدات کے خلاف قرار دیتے تھے، ان کو انفسی اور آفاقی دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ اگر اب بھی تم نے ضد نہ چھوڑی اور عقل و فہم کی خداداد صلاحیتوں کی توہین سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر میں ان صفات کو بیان کیا جن کا کسی مبلغ اسلام میں موجود رہنا از بس ضروری ہے۔